آغاز اس خبر کے ساتھ کہ گزشتہ روز ہونے والی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا ہے، جبکہ شہر کی اہم شاہراہیں اور علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ شہر کے مختلف شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کے روانی بھی سست روی کا شکار ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ مبین، بتائیے آپ اس وقت کہاں موجود ہیں اور یہاں پر ٹریفک کی کیا صورتحال ہے؟ اس وقت ہم شوکت ٹاؤن کے علاقے میں موجود ہیں اور میرے عقب میں آپ غازی روڈ کی جو شاہراہ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کافی اہم شاہراہ ہے شہر لاہور کی، اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس شاہراہ کے اوپر بچوں کے تعلیمی ادارے موجود ہیں، بزنس کے مراکز موجود ہیں، یہاں پر رہائشی علاقہ موجود ہے اور کافی اہم شاہراہ کنسیڈر کی جاتی ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے۔ ہر طریقے کے تقریباً اور فیروز پور روڈ کو لنک کرتی ہے بھٹا چوک علاقے سے، یعنی شہر کی اہم شاہراہ ہے یہ۔ اور اس شاہراہ کی صورتحال یہ ہے کہ رات بارش تھم جانے کے تقریباً کچھ 7 گھنٹے کے بعد بھی اس شاہراہ کے اوپر سے جو ہے نکاسی آپ کو یقینی نہیں بنایا جا سکا۔ آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میرا کیمرہ مین شہباز خان آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی غازی روڈ کی جو علاقہ ہے، جو شاہراہ ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراپر ابھی پانی کھڑا ہے روڈ کے اوپر۔ روڈ جو ہے تالاب کا منظر پیش کرتی نظر آتی ہے، ٹریفک سست روی کا شکار ہے یہاں پر۔ ابھی ہمیں صبح کے اوقات پر دیکھا تھا کہ جو بچے یہاں پر اپنے اسکولوں کی طرف جا رہے تھے ان کو کافی مسائل کا سامنا تھا، جو فیملیز یہاں پر ٹریول کرتی ہیں ان کو کافی مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج ابھی بارش رک جانے کے 7 گھنٹے بعد بھی یہ صورتحال ہے کہ ابھی تک نکاسی آپ کو یقینی نہیں بنایا جا سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر کی بیشتر سڑکیں ایسی ہیں جہاں پر نکاسی آپ کو ابھی تک یقینی نہیں بنایا جا سکا۔ اور رات کو بھی ہم دیکھا کہ ایم ڈی واسا جو ہے وہ متحرک نظر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی شہر کے بیشتر مقامات ہیں جہاں پر نکاسی آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اسی طرح کا جو ہے موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں آپ کو کہ رات کو جب بارش کے ہم نے ایک سویر سپیل دیکھا جو ایک بہت زوردار سپیل تھا، اس کے باعث شہر کے متعدد فیڈر بھی جو ہے وہ ٹرپ کر چکے ہیں۔ اس کے باعث شہر کے بیشتر مقامات جو ہیں وہ ابھی تک بجلی سے محروم ہے۔ شالیمار اور گڑی چوک اور دیگر کچھ علاقے ہیں جہاں پر ابھی تک جو ہے بجلی کی جو ہے وہ پراپر بحالی نہیں کی جا سکی۔ رات کو بیشتر شہر کا جو حصہ ہے وہ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، صبح تک کافی حد تک حصے کو جو ہے بجلی فراہم کر دی گئی، لیکن ابھی بھی کچھ حصوں میں بجلی فراہم نہیں کی جا سکی۔ اور ابھی بھی شہر کی بہت اہم شاہراہیں ہیں جہاں پر نکاسی آپ کو بھی یقینی نہیں بنایا جا سکا۔ نشیبی علاقے ابھی بھی تالاب کا منظر پیش کرتے ہی نظر آتے ہیں۔ حکومت نے دعوے تو بہت کیے کہ شہر لاہور کو جو ہے بہت عمدہ طریقے سے مینیج کیا جائے گا، خاص طور پر جو نکاسی آپ کا سسٹم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی شہر لاہور میں زوردار بارش ہوتی ہے تو شہر لاہور جو ہے وہ وینس کا منظر پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ شہر لاہور کی سڑکیں ہیں تالاب بن جاتی ہیں، ٹریفک سست روی کا شکار ہو جاتی ہے، شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دعوے بہت کیے جاتے ہیں، واسطہ حکام کو الرٹ جاری کیے جاتے ہیں، متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کیے جاتے ہیں، ہمیں مشینری بھی کام کرتی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر مرتبہ جب بارش ہوتی ہے تو شہر کی سڑکیں جو ہیں وہ اسی طرح تالاب کا منظر پیش کرنے لگ جاتی ہے۔ جو فلائی اوورز ہیں ان میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، شہروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج بھی سارا دن بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، اس کے علاوہ اگلے 2 روز تک بھی ممکنہ امکانات بتائے گئے ہیں کہ بارش متوقع کی جا سکتی ہے۔ تو دیکھنے ہیں کہ کیا حکمت عملی بنائی جائے گی، کیا اسٹریٹجی بنائی جائے گی حکومت کی جانب سے کہ نشیبی علاقوں میں سے جو ہے وہ نکاسی آپ کو بھی یقینی بنایا جائے اور مزید پانی کو کھڑا ہونے سے بھی جو ہے وہ روکا جا سکے۔ بتاتا چلوں آپ کو کہ ہم نے دیکھا کہ شہر میں پوش علاقے بھی ہمیں جو ہے وہ زیر آب نظر آئے۔ ڈیفینس کے بہت سارے مقامات ہم نے دیکھا کہ جو زیر آب تھے، اس کے علاوہ گلبرگ میں ہم نے دیکھا بہت ساری شاہراہیں تھیں جو کہ زیر آب تھی۔ اس طرح پوش علاقوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ نکاسی آپ کا جو مسئلہ تھا وہ سامنے آیا، اور جو نشیبی علاقے تھے ان کی تو آپ بات ہی نہ کریں، کیونکہ بہت سارے نشیبی علاقے ابھی تک جو ہے وہاں پر نکاسی آپ کو بالکل جو ہے وہ یقینی نہیں بنایا جا سکا۔ ابھی بھی وہاں پر جو ہے تقریباً 2 سے 3 فٹ پانی ابھی بھی کچھ علاقوں میں موجود ہے، اور ابھی بھی آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ جو ہے بارش تھمے ہوئے 7 گھنٹے کے باوجود بھی ٹریفک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پانی کی صورتحال آپ کے سامنے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی بنائی جائے گی، کتنی جلدی شہر کی جو اہم شاہراہیں ہیں ان پہ نکاسی آپ کو یقینی بنایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مبین۔ اور شہر میں گزشتہ رات سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ الل صبح تک جاری رہا، جبکہ مسلسل اور موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ جے روڈ پر 22، ایئرپورٹ پر 8، لکشمی چوک پر 52 ملی میٹر بارش برسی ہے، مغل پورہ میں 14، تاج پورہ میں 15، نیشنل ٹاؤن میں 39، جبکہ چوک ناخدا میں 16 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ بارش کہیں رحمت تو کہیں زحمت۔ شہر میں گزشتہ رات سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ
अलल सुबह तक जारी रहा मुसलसल और मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके से रियाब आ गए हैं। जे रोड पर 22, एयरपोर्ट पर 8 और लक्ष्मी चौक पर 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुगलपुरा में 14, जबकि ताजपुरा में 15, निचला टाउन में 39 और चौक नाखुदा में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन इस बारे। ये शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात से ही बारिश का सिलसिला जारी था। इस वक्त बारिश का सिलसिला तो थम चुका है, लेकिन मजमूई तौर पर गुज़िश्ता रोज जो होने वाली बारिश है उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो निश्तर टाउन के इलाके जो कि बरकल मार्केट का इलाका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके अलावा मजमूई तौर पर लाहौर की सूरत हाल देखी जाए तो जेल रोड पर 54.9, इसी तरह एयरपोर्ट पर 22, जबकि गुलबर्ग में भी 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 89, अपर माल में 79, मुगलपुरा में 46, जबकि ताजपुरा के इलाके में 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। चौक नाखुदा में 56 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब में 50, फरखाबाद शादरा के इलाकों में 83 मिलीमीटर, जबकि गुलशन रावी में 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन और समनाबाद में बिल तरतीब 82 और 57 मिलीमीटर, जबकि जोहर टाउन में 40 और कुर्तबा चौक में 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बारिश के बाद वासा की तरफ से जो लाहौर की मरकजी शाहराएं हैं उनकी क्लियरेंस के हवाले से भी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। वासा इंतजामिया की तरफ से ये दावा किया गया है कि लाहौर के जो तमाम नशेबी इलाके हैं जिनकी तादाद 20 के करीब है, उनको रात 3 बजे तक क्लियर कर दिया गया था। ताहम इस दौरान एम्प्रेस रोड है जहां पर सबसे ज्यादा 10 इंच तक जो बारिशी पानी है वो जमा हुआ। इसी तरह रेलवे स्टेशन और नाबा रोड पर भी 10 इंच तक बारिशी पानी जमा हुआ। लक्ष्मी चौक में 8 इंच तक, जबकि कुर्तबा चौक में 9 इंच तक बारिशी पानी मौजूद रहा। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा जो टाइम है वो पानी को क्लियर करने में चुबुर्ची चौक के इलाके में 2 घंटे 20 मिनट का वक्त लगा इस बारिशी पानी को क्लियर करने के लिए। अभी की वासा की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है कि लाहौर के तमाम जो नशेबी इलाके हैं और मरकजी शाहराएं हैं उनको बारिशी पानी से क्लियर कर दिया गया है। ताहम जो सेकेंडरी रोड्स हैं और जहां पर अभी भी आउटर पेरिफेरीज में बारिशी पानी मौजूद है वहां पर निकासी आब ऑपरेशन जारी है। निकासी आब ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया ज़ैन। लाहौर में गुज़श्ता रात को होने वाली बारिश के बायस गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी आ गई है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 24 घंटे में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मौसम के अहवाल बताएंगे सामिया सईद। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम की तो मौसम जो है वो मानसून के रंग दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी तो का राज बरकरार होता है तो कभी जो है वो शहर लाहौर में एकदम से ही मूसलाधार बारिश बरसने का सिलसिला जारी होता है। गुज़िश्ता रात भी जो है वो शहर लाहौर में शदीद बारिश बरसी, जिसके बायस हब्स और गर्मी को जो है वो पीछे पांव धकेल दिया गया और आज दर्जा हरारत में भी जो है वो नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर का आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 24, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश से शहर के नशेबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब भी आ चुके हैं। अगर बात की जाए अंदरून लाहौर वाले इलाकों की तो बहुत ज्यादा कॉलोनीज ऐसी हैं जहां पर अभी भी जो है वो 2 से 3 फुट पानी जमा हो चुका है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आज और कल वक्फे से बारिश बरसने का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। ताहाल भी आसमान पर बादल मौजूद है जो किसी भी लम्हे जो है वो बारिश बरस सकती है। आज हवा में नमी का जो तनासुब है वो 80% से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की जो रफ्तार है वो 14 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और जिला इंतजामिया को यही कहा जा रहा है कि अपने तमाम तर इकदाम जो है वो मुकम्मल करके रखें, क्योंकि आगे भी यही बताया जा रहा है कि आज और कल शहर लाहौर में फिर जो है वो तूफानी बारिशें बरस सकती हैं। जी, तूफ़ानी बारिशें बरस सकती हैं। बहुत शुक्रिया सामिया आपका। तो आपको बता रहे हैं कि शहर लाहौर में महकमा मौसमियात की जानिब से आज और कल भी बारिश बरसने का इम्कान है।
اور آپ کو بتائیں کہ انتظامیہ کی نااہلی نے چائنا اسکیم کے علاقے کو گندگی کا گڑھ بنا دیا ہے۔ پارکس اور گرین بیلٹ میں گندگی کے ڈھیر جبکہ بدبودار پانی جمع ہو چکا ہے۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے گیلا اور پارکس کی صفائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ چائنا اسکیم کے رہائشی علاقوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ انتظامیہ کی نااہلی نے رہائشیوں کا معیار زندگی صفر کر دیا۔ جگہ جگہ پر گندگی کے ڈھیر جبکہ گرین بیلٹس میں بھی بدبودار پانی اور کوڑا کرکٹ موجود ہے۔ پارکس کی زمین مکمل طور پر بنجر ہو چکی ہے اور کوڑے کا گڑھ بن چکی ہے۔ بچے کھیلوں اور تفریح سے مکمل محروم ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے کہ یہ پارک کم اور کوڑے دان زیادہ لگتا ہے۔ فی الفور اس کی صفائی کرائی جائے۔ کھیلنے کے لیے ہمارے لیے جگہ نہیں ہے، اس میں سارے کچرا پھینک دیتے ہیں، پھر جھولے وغیرہ بارش آتی ہے تو اتنا زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، ساری اسمیل وغیرہ، تو ہم لوگ کھیل نہیں سکتے۔ ادھر اتنا کچرا ہے تو بارش کی وجہ سے سارا پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جھولے بھی سارے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ گندگی، غلاظت کے ڈھیر اور مچھروں مکھیوں کی وجہ سے علاقہ مکین شدید پریشان ہیں۔ علاقہ کے رہائشیوں نے حکومت پنجاب سے اپیل کی ہے کہ چائنا اسکیم جیسے پسماندہ علاقوں میں بھی صفائی کا جائزہ لیا جائے اور ٹیمز کو الرٹ کیا جائے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام ٹائم لائن کے اندر ہی مکمل کیا جائے گا، جبکہ اسٹیل فکسنگ کا کام بھی جلد نمٹایا جانا چاہیے۔ چیئرمین پی سی بی نے قذافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا ہے اور ایف ڈبلیو کے کیمپ آفس میں اجلاس کی صدارت کی ہے۔ محسن نقوی کے اسباق کو ڈیزائننگ جلد مکمل کر کے ایف ڈبلیو کو دینے کی ہدایت ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اسٹیڈیم کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ کو چیمپئنز ٹرافی سے قبل مکمل کرنا ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے زیر تعمیر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک پروجیکٹ کا بھی معائنہ کیا۔ ایف ڈبلیو کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے پروجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دی۔ پی سی بی چیمپئنز ایونٹ کی ٹائم لائنز کے مینٹور وقار یونس کا کہنا ہے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر کریں، جبکہ میرا رول اس بار انٹرنیشنل نہیں بلکہ ڈومیسٹک کرکٹ کے ساتھ ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے چیمپئنز کپ پر بھی بات کی۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پی سی بی چیمپئنز ایونٹ کی ٹیم لائنز کے مینٹور وقار یونس کی پریس کانفرنس کہنے لگے، چیئرمین پی سی بی سے بات ہوئی تو انہوں نے چیمپئنز کپ کی بات کی۔ میرا رول اس بار انٹرنیشنل نہیں بلکہ ڈومیسٹک کے ساتھ ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جو کمی کھلاڑیوں میں انٹرنیشنل لیول پر ہے اسے ڈومیسٹک پر ٹھیک کریں۔ اب اس اسکواڈ سے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ٹیم کا کپتان کون ہوگا۔ میرا یہ رول تھوڑا سا مختلف ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہے، یہ ڈومیسٹک لیول پہ ہے۔ ماڈرن کرکٹ جو ہو رہی ہے جس طریقے سے، ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ اپرچونٹی میرے لیے بھی ہے اور دوسرے مینٹورز کے لیے بھی ہے کہ ان کی فٹنس اور ان کی باقی جو مسائل ہیں ان کو نیچے ہی سالو کیا جائے، بجائے کہ جب وہ انٹرنیشنل لیول پر جائیں تو ان کو وہ مسائل آئیں۔ وقار یونس نے مزید کہا کہ سپنرز اور فاسٹ بالرز کے مسائل پر ضرور کام کریں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں سلیکٹ ہونے کے لیے جو راستہ بنے گا اس کا مستقبل میں فائدہ ہوگا۔ پہلے سال کچھ مسائل نظر آئیں گے لیکن مستقبل میں وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے لیکن اسے پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹی بھی ہے، ایکسائٹنگ ٹائم بھی ہے میرے لیے بھی اور کرکٹ بورڈ کے لیے بھی کہ ہم اس کو بہتر کر سکیں۔ کرکٹ کی حالات آپ کے سامنے ہیں اور کوشش اپنی پوری کی جائے گی کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کرکٹ کو بہتر کیا جائے اور جو اوپر جب وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے جائیں تو وہ جو ایشوز ہیں، جو پرابلمس ہیں ان کو سالو کر کے جائیں۔ وقار یونس کا مزید کہنا تھا کہ 10 برس پہلے کہا تھا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ کھلاڑیوں کی بہتری کے لیے انہیں ریجن کرکٹ بھی کھلائی جائے گی۔ اور یو ایم ٹی 11 ارب روپے کے اسکالرشپس دے کر طلباء کو مفت اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے میں پیش ہیں، جبکہ صدر یو ایم ٹی ابراہیم مراد کہتے ہیں 6 برس میں اسکالرشپس میں 400% تک اضافہ کیا ہے۔ پسماندہ طبقے سمیت دیگر افراد کے لیے 20 سے زائد نئے اسکالرشپ پروگرامز بھی متعارف کروائے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ یو ایم ٹی 11 ارب روپے کے اسکالرشپس دے کر طلبہ کو مفت اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے میں پیش سابق صوبائی وزیر اور صدر یو ایم ٹی ابراہیم مراد کہتے ہیں 6 برس میں اسکالرشپس میں 400% اضافہ کیا۔ پسماندہ طبقے سمیت دیگر افراد کے لیے 20 سے زائد نئے اسکالرشپ پروگرامز بھی متعارف کروائے گئے ہیں۔ ابراہیم مراد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صرف 10% آبادی اعلیٰ تعلیم حاصل کر پاتی ہے۔ ہمسایہ ملک انڈیا میں 28% اور بنگلہ دیش میں 18% لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم
تعلیم کے حصول کو ممکن بنانے میں UMT کا اہم کردار ہے۔ 5 برس میں UMT میں اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی شرح 40% سے بڑھ کر 61% ہو گئی ہے۔ 1000 سے زائد یتیموں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کر کے آگے بڑھنے کے مواقع بھی فراہم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر حسن سہیل مراد شہید کے ویژن کے مطابق UMT اعلیٰ تعلیم کو فروغ دے رہی ہے۔ صدر UMT ابراہیم مراد کا مزید کہنا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ معیاری تعلیم کی فراہمی سے UMT ملک کی ترقی اور روشن مستقبل کے لیے یوتھ کو تیار کر رہی ہے۔